یہ وطن ایک اہم مقصد کے لیے حاصل کیا گیا. اس وقت میڈیا کے اوپر تعلیم کے میدانوں میں جس طرح سے زہر سازی اور ذہن سازی کی جا رہی ہے پاکستان کے مقصد کے خلاف، یہ تو ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یہ تو ایک آزاد ریاست ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو لادین تھے، انہوں نے پاکستان تو اسلام کے لیے کبھی نہ بنایا، انہوں نے کبھی اسلام کا نام نہیں لیا. یہ تو آج کل کے کچھ مولوی ہیں جنہوں نے پاکستان کو اسلامی ملک بنانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. اس قسم کی دقیانوس باتیں تعلیمی اداروں میں اور میڈیا کے ذریعے اس قوم کے اندر داخل کر کے شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئیے میں آپ کو قائد اعظم کی تقاریر خطوط کے کچھ حوالے دینا چاہتا ہوں. قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کی پلاننگ کمیٹی سے 5 نومبر 1944 کو خطاب فرمایا. 1944 آپ نے خطاب کے دوران فرمایا I think the masses are wide awake. They only want your guidance and your lead. آپ فرماتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ عوام کافی جاگ چکی ہے، اب انہیں تمہاری رہنمائی اور تمہاری گائیڈنس کی ضرورت ہے. کم فارورڈ ایز سرونٹ آف اسلام، اٹھو اسلام کے خادم بن کر اٹھو. آرگنائز دا پیپل اکنامکلی، معاشی طور کے اوپر مسلمانوں کے استحکام دو، سوشلی، ایجوکیشنلی اینڈ پولیٹیکلی، اینڈ آئی ایم شیور دیٹ یو ول بی دا پاور دیٹ ول بی ایکسیپٹڈ بائی ایوری بڈی. آپ نے فرمایا اسلام کے خادم بن کر اٹھو اور اس قوم کو معاشی طور کے اوپر، سیاسی طور کے اوپر، جمہوری طور کے اوپر ہر طریقے سے ان کو جگجا کرو. اور میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے ایک دن پوری دنیا تمہیں تسلیم کرے گی. آپ نے فرمایا کیسے اٹھنا ہے؟ اسلام کے خادم بن کر. یہ جملہ واضح کر دیتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کو اسلام کی خاطر بنانا چاہتے تھے. 12 اکتوبر 1942 کو قائد اعظم نے عیدگاہ میں پاکستان کے بارے میں پیغام دیا اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا I appeal therefore to every Muslim to stand solid by our goal of Pakistan. میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے مقصد کے لیے کھڑے ہو جائیں، جمع ہو جائیں. For it is a matter of life and death. یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. And to the future destiny of Muslim India. اور یہ مسلمانوں کے مستقبل کا فیصلہ ہے. Either we achieve Pakistan or we perish. ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم پاکستان کو حاصل کر لیں یا ہم دنیا سے اپنا نام و نشان مٹا دیں. تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. دوسرے جملوں میں آپ نے یوں فرمایا I am not ashamed of saying that I am a Muslim. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ میں مسلمان ہوں. Work for it, for Pakistan. Live for it. If need be, die for it. But achieve our goal. We must or else all is lost. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گول کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کو حاصل کرو، چاہے تمہیں اس کے لیے موت کا سامنا کرنا پڑے، تیار ہو جاؤ اور اپنے مقصد کو حاصل کرو. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسپیچز میں فرماتے ہیں کہ یہ گول، یہ مقصد کس لیے ہے؟ اسلام کی خاطر. یہ پاکستان اسلام کی خاطر حاصل کیا جا رہا ہے. آپ نے اپنے مختلف خطابات میں جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ پاکستان عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے بھی جگہ رکھتا ہے. یقیناً آپ کا یہ خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قانون میثاق مدینہ میں نافذ فرمایا اسی میں سے لیا گیا ہے. آپ نے مختلف خطابات میں جو میسج دیا مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کا، آپ نے ایک اسپیچ میں فرمایا ویسٹ پاکستان is separated from East Pakistan by about 1,000 miles of territory of India. ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ہزاروں میل کے فاصلے پر واقع ہیں. The first question a student from abroad should ask from himself. بیرونی دنیا کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ یہ سوال کر سکتا ہے یا سوچتا ہوگا اپنے اندر how can there be unity of government between areas so widely separated. اتنے دور دراز علاقوں کے اندر کیسے ایک اتحاد قائم ہو سکتا ہے؟ ایک ایسٹ پاکستان ہے، ایک ویسٹ پاکستان ہے. تو قائد اعظم اپنی اسپیچ میں فرماتے ہیں آسٹریلیا کے اندر I can answer this question in one word. فرماتے اگر کوئی سوچے کہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان ایک کیسے ہو سکتا ہے تو میں جواب صرف ایک لفظ کے اندر دے سکتا ہوں، it is faith in Almighty Allah.
آپ نے فرمایا وہ طاقت جو مشرقی اور مغربی پاکستان کو جوڑ سکتی ہے وہ ایک لفظ ہے، وہ ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کے لوگ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے اگر کوئی قوت ہے وہ جغرافیائی نہیں ہے، وہ سرحدی نہیں ہے، وہ قومی اور لسانی نہیں ہے، بلکہ اگر آج ہم ایک امت ہیں، ایک قوم ہیں، وہ اس بنیاد پر ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔